बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। एक बादशाह था और उसके दिमाग में 3 सवाल गर्दिश कर रहे थे। अब उनके जवाबात बादशाह को नहीं मिल रहे थे। उसने बहुत ही गौर व फिक्र किया लेकिन उसको जवाब नहीं मिले। और वो 3 सवाल क्या थे? पहला सवाल तो ये था कि हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसका सही टाइम क्या होता है, काम शुरू करने का सही वक्त क्या होता है। दूसरा जो उसका सवाल था उसके दिमाग में चल रहा था वो ये था कि हमें किन लोगों के पास बैठना चाहिए और किन लोगों की सोहबत अख्तियार करनी चाहिए और किन लोगों से हमें बचना चाहिए। दूसरा सवाल उसका ये था। तीसरा सवाल उसका ये था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी चीज़ क्या है। अब जो लोग भी ये मेरी बात सुन रहे हैं, मैं प्रॉपर इस के ऊपर बात करूंगी और एंड में इंशाल्लाह आपको ये सारी सवालों के जवाब भी बताऊंगी। अगर आपके दिमाग में अभी से कोई इनके जवाब चल रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन 3 सवालों के जवाबात आपके दिमाग में क्या चल रहे हैं। अच्छा, बादशाह को बहुत सारे लोगों ने बताया भी और बादशाह ने पूछा भी कि इन तीनों सवालों के जवाब जो भी मुझे देगा या मुतमईन कर पाएगा मैं उसको बतौर इनाम पेश करूँगा। बादशाह के पास बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जवाबात दिए। पहला जो बादशाह का सवाल था कि काम शुरू करने का वक्त जो होता है वो कौन सा टाइम है। कुछ ने कहा सुबह का टाइम है, कुछ ने कहा किस वक्त करना चाहिए, आपका मूड अच्छा हो आपने करना चाहिए, या आप परेशान हो तो आपने ये करना चाहिए। मतलब मुख्तलिफ सवाल थे और मुख्तलिफ उनके जवाबात भी इसी तरह से आ रहे थे। अब दूसरा जो उसका बादशाह का सवाल था कि किन लोगों की सोबत अख्तियार करनी चाहिए और किन की नहीं करनी चाहिए। अब उस पे भी मुख्तलिफ लोगों की राय थी। कुछ ने कहा कि हमें जो है वो आलिम दीन के पास बैठना चाहिए, कुछ ने कहा अच्छे दोस्तों के पास बैठना चाहिए, अच्छी महफिल में बैठना चाहिए। तो उनका जवाब ये था। अब तीसरा जो बादशाह का सवाल था कि हमारे दुनिया में हमारे लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है। अब कुछ ने कहा हमारे लिए दुनिया में हमारी तालीमात हैं, कुछ ने कहा हमारे लिए दुनिया में ज़रूरी हमारे माँ बाप हैं, कुछ ने कहा हमारे लिए हमारे बहन भाई हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी हैं, वगैरह वगैरह। जो भी जिसकी समझ में आता था उसने ये जवाब दिए। लेकिन बादशाह इन जवाब से मुतमईन नहीं हो रहा था। बादशाह के पास इन सवालों के जवाब मौजूद नहीं थे। लिहाजा उसको एक दरवेश का पता चला जो कि एक दूर गांव में रहता था और वहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी या इतना नहीं होता था। लेकिन वो जो दरवेश था वो गांव में थोड़े से लोगों के साथ रहता था, तन्हाई में। अब बादशाह ने अपना हुलिया चेंज किया और हुलिया चेंज करने के बाद बादशाह उस दरवेश के पास चला गया ताकि वो उसको पहचान ना पाए कि ये बादशाह है। जब वहाँ वो जाता है तो दरवेश जो है वो खेतों में मट्टी जो है वो नरम कर रहा है। अब मट्टी को वो उसने बेलचा उठाया हुआ है और वो नरम कर रहा है। जो कि उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, वो बुजुर्ग है। अब वो एक बेलचा जब मारता है तो उसकी थकान से वो हाँफने लग जाता है। बादशाह जब उसके करीब जाके उसको देखता है तो बादशाह कहता है कि आप ये बेलचा मुझे दे दें, मैं आपका काम करता हूँ, लेकिन मेरे 3 सवाल हैं, आप उसका जवाब दे दें। दरवेश ने पूछा कौन से सवाल हैं। बादशाह ने अपने सवाल दोहराए कि पहला तो मेरा सवाल यही है कि हमें वक्त कौन सा अच्छा है जिसमें हम काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा उसका सवाल यही था कि कौन से वो सोहबत है जो हम जिन लोगों के पास बैठते हैं और वो अख्तियार कर सकते हैं। तीसरा वही था कि दुनिया में हमारे लिए सबसे ज़रूरी और अहम काम या चीज़ क्या है। बादशाह ने सवाल किए लेकिन दरवेश खामोश रहा। दरवेश ने कोई जवाब नहीं दिया। अब दरवेश का जो काम था मट्टी का वो बादशाह ने ले लिया और वो बेलचा चलाने लग गया। जब 2-3 किनारे बना लिए गए तो दरवेश ने कहा कि आप ये काम छोड़ दें। तो बादशाह कहने लगा कि नहीं, मैं काम अपना ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। अब ऐसे करते करते शाम हो गई, सूरज जो है वो गुरूब होने की तरफ चला गया। तो फिर बादशाह ने कहा कि देखिए इतना टाइम हो गया, मैं आपके पास आया हूँ, बैठा हूँ, तो मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। इतनी ही देर में कि जब ये बात उसने बादशाह ने की
تو درویش کہنے لگا کہ یہ کون آدمی آ رہا ہے؟ بادشاہ کی بیک سائڈ پہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جب بادشاہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا ہے جس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کی انگلیاں خونوں سے بھری ہوئی ہیں۔ وہ جیسے ہی ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ آدمی اتنا نڈھال ہو چکا ہے کہ وہ گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بادشاہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، اس کے لیے تازہ پانی لے کے آتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے اور اس کا جو زخم تھا، اس کے پیٹ کے اوپر زخم تھا، اس کو صاف کرتا ہے، اس کی انگلیاں صاف کرتا ہے۔ تو پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے، کیونکہ رات ہو چکی ہوتی ہے، تو بادشاہ اس کو اٹھا کے درویش کی اس جھونپڑی میں لے جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ سلا دیتا ہے، اس کی مرہم پٹی کر کے۔ پھر بادشاہ بھی وہیں پہ لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے، کیونکہ دن بھر وہ بادشاہ کام کر کے تھک ہار چکا تھا، تو تھکاوٹ کی وجہ سے وہ وہاں پہ لیٹا اور سو گیا۔ اب جب بادشاہ کی آنکھ کھلتی ہے صبح، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو بندہ جس کی پٹی کی تھی، مرمت کی تھی، وہ بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ٹکٹکی لگا کے بادشاہ کو دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم مجھے اتنی حیرانگی سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ شخص بولا کہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہ تو میں تمہیں جانتا ہوں نہ تم مجھے جانتے ہو، تو تم معافی کس چیز کی مانگ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو مارنا چاہتا تھا، میرے بھائی کے قتل کے سلسلے میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور میں آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا مجھے پتہ چلا کہ بادشاہ یہاں سے باہر چلا گیا ہے، تو میں نے آپ کا تعقب کیا اور میں آپ کے لیے وہاں پہ بیٹھا کہ آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کو ختم کر دوں گا، لیکن آپ کے جو لوگ تھے انہوں نے مجھے پہچان لیا اور انہوں نے مجھے مارا، جو کہ میں زخمی ہو گیا، اور زخمی حالت میں یہ میں یہاں تک پہنچا تو پھر آپ نے ہی میری مرہم پٹی کی اور آپ نے میری جان بچائی۔ اس سلسلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو مارنے آیا تھا لیکن آپ نے میری جان بچا لی، تو لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ وہاں سے بادشاہ اٹھا، باہر نکلا، باہر وہ درویش کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ جب آیا تو درویش وہیں پہ کنارے بنا رہا تھا۔ درویش کے پاس آ کے کہتا ہے کہ بزرگ صاحب، میں تو آپ کے پاس اپنے سوالوں کے جواب کے لیے آیا تھا، لیکن آپ نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ تو درویش کہتا ہے کہ دیکھیں، آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل چکے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ وہ کیسے؟ درویش کہتا ہے کہ آپ کے پہلے سوال کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ کون سا وہ وقت ہے جس وقت ہم اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ جب آپ میرے پاس آئے اور مجھے دیکھا کہ میں یہاں پہ مٹی کھود رہا ہوں اور یہ کام کر رہا ہوں، تو آپ نے مجھ سے بیلچہ لے کے یہ مٹی کھودنا شروع کر دی، تو وہ آپ کے لیے سب سے اہم جو تھا وقت تھا کہ آپ نے کام شروع کیا۔ اب دوسرا جو بادشاہ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کون سے لوگوں کے ساتھ ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے، صحبت اختیار کرنی چاہیے، یا کون سے لوگوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ درویش کہتا ہے کہ جب تم میرے پاس آئے اور یہ آدمی بھاگتا ہوا آ رہا تھا، یہ زخمی حال تھا، جب میں نے اسے اٹھایا اور بچانے کی کوشش کی تو تم نے آگے بڑھ کر اس شخص کی مرہم پٹی کی اور میرے ساتھ مل کر اس کی مدد کی اور اس کی جان بچ گئی، تو تمہارے لیے یہ ضروری تھا کہ تم نے میری صحبت اختیار کی، مطلب کہ تم اچھائی کی طرف گئے، میں نے اچھائی شروع کی تو تم نے بھی وہی کام میرا ساتھ دیا۔ اب تیسرا بادشاہ کا یہی سوال تھا کہ دنیا کے لیے سب سے ضروری اور اہم چیز کیا تھی؟ تو درویش کہنے لگا وہ اہم چیز یہ ہے کہ جس وقت تم نے اس آدمی کی مرہم پٹی کر کے اس کی جان بچائی، اگر تم نے اس کی جان بچائی پھر اسے معاف کر دیا، تو یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری کام ہے تمہارے لیے۔ ان کے علاوہ اور دنیا میں کوئی کام ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی جان بچاتے ہیں یا آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں بغیر کسی مطلب، بغیر کسی لالچ کے، تو یہ وہ 3 سوال تھے جو بادشاہ کو اس ٹائم مل چکے تھے، اور یہ باقی جتنے بھی سوالوں کے جواب تھے وہ بادشاہ کو مطمئن نہیں کر رہے تھے، لیکن بادشاہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ ہمارے لیے یہ کام کتنے اہم ہیں اور کتنے ضروری ہیں۔ اگر ہم بھی اسی طرح اپنے 3 یہ کام اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقین مانے کہ بہت سارے حد تک ہم کسی برائیوں سے بھی بچ سکتے ہیں، اور اس طرح سے مدد کر کے یا اس طرح سے ساتھ چل کے ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔
اور یہ ٹاپک جو ہم اپنے سنا رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو شامل کر لیں تو یقین مانیں کہ ہماری زندگیاں بھی بہت سارے مسائل سے نکل کے آ سکتی ہیں، ہماری زندگیاں پرسکون ہو سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ میری بات آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ آپ بھی کوشش کریں ایسی ہی اپنی زندگی میں عمل کرنے کی، اپنی زندگی کو اسی حوالے سے ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میرے ساتھ درود شریف ضرور پڑھا کریں، اپنی انگلیوں سے درود شریف لکھا بھی کریں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ سدا رہنے والا ہے، اور اس سے آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا اور مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے